نہ مانگتے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، ایک قوم کا نام ہے، قوم عاد۔ عاد و سمود بڑی معروف قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کو ملا ہی نہیں؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے میری قوم اللہ کو پوجو۔ یہ لفظ انہوں نے بڑا پیارا لایا، کیونکہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ کیا ہیں، قبر پرست ہیں، اللہ کے سوا کسی کی جو ہے پوجا نہیں کرنی۔ قوم پرست، قوم کی پوجا کرنے والا، قبر پرست، قبر کی پوجا کرنے والا۔ ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے سوائے اللہ کے۔ بھائی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نرے مفتری ہو۔ بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے کو کہتے ہیں مفتری، ٹھیک ہے؟ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ جو میں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کے بدلے میں نہ کوئی اجرت لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ یہ کام ہی بڑا بڑا ہے۔ جی بیٹے، اجرت مزدوری، یہ آپ کام نہیں کرواتے مزدوروں سے، تو جو اس کی مزدوری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اجرت۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جو چیز آپ کو اردو میں سمجھ نہ آئے تو وہ تو میں آپ کو ٹوٹی پھوٹی سمجھاتا ہوں، لفظی معنی بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو جو بھی آپ سمجھیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تم تو آ رہی ہے۔ ہمیں مزدوری کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ بڑی مزدوری دے گا۔ آپ کوئی بھی کام کر کے دیکھیے، ساری دنیا آپ کا حق مار لے، آپ مزدور ہیں، آپ کو مزدوری تھوڑی دے رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو مزدوری جو ہے نا کم مل رہی، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوست اللہ رب العزت جو ہے وہ مزدوری نہیں رکھتا۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ساری دنیا آپ کی مزدوری مار لے لیکن اللہ جو ہے نہیں رکھتا۔ آپ جو ہے کوئی کام کرتے ہیں، اس کی مزدوری بنتی ہے جو ہے 50,000، وہ آپ کو ملی ہے 40,000۔ اللہ نے کتنی بڑھا کے دینی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیوں کہ حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دی۔ سوری،
میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو۔ اللہ، یہ جو تم نے بہت رکھے ہوئے ہیں ان سے توبہ کرو اور اللہ کے بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ یا اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، آگے سنیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ پتہ چل گیا توبہ کے ثمرات؟ توبہ کے ثمرات میں سے یہ بھی ایک پھل ہے کہ آپ کی قوت اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ میں آپ کو، میرا اس وقت جو ذہن گیا ہے، ایک آدمی اپنے کام میں لگا، نماز نہیں پڑھتا، معاذ اللہ۔ جب نماز کا وقت آئے آپ اپنے کام کو وہیں روک دیں اور اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر کریں، یقین جانیں وہ جو اس نے نماز نہیں پڑھی اس کا بھی کام چیک کر لیں اور اپنا بھی کر لیں۔ یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ کام میں نماز پڑھوں گا تو پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا، ابھی یہ بگڑ جائے گا، ابھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، آگے آپ نے فیلڈ میں جانا ہے، آپ ایسی کمپنیوں میں مت جائیں جب آپ کی نماز کا وقت ہو اور وہ آپ سے کام لیں، بالکل اس کو لت مارو۔ اس کو آج قرآن پاک کی محفل میں آپ کو سچ کہہ دوں، وہ آپ کو حرام کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلا۔ ایسے سکولوں اور ایسے استادوں کے پاس مت پڑھیں جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، جائے پہاڑ میں ایسی پڑھائی۔ میرے دوست، یہ جو ہے ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ جو نماز ہے یہ دین کے حصے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون، اور جب یہ ستون گر جاتا ہے اس وقت عمارت کا کیا حال ہوتا ہے؟ دھڑم سے نیچے آتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی کاروبار جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک سے دور لے جاتا وہ دنیا ہے۔ روزی کمانی ہے، آپ نے یہاں ایک مخصوص وقت تک رہنا ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ ہمیشہ آج نہیں تو کل یہاں سے کچھ کر دینا ہے۔ مسافر کا کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون فی دنیا کا انا کا مسافر، تو دنیا میں اس طرح رہے جس طرح مسافر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مسافر کے پاس مال زیادہ ہو تو اچھا رہتا ہے اس کا سفر، کہ مال کم ہو تو اچھا رہتا ہے؟ کم ہو تو اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کوئی جو ہے جناب اتنی یہ چیزیں لے لیں، اتنی یہ چیزیں لے لیں، اتنی یہ میرا اس سال تجربہ ہوا ہے سفر کا، میرا 700 ریال میرا ضائع ہوا مال زیادہ لینے کی وجہ سے۔ اس کے بیگ کے لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے صرف ایک بیگ چاہیے جو میں پیچھے سے لٹکا لوں، جو مسافر کا کام، اس میں ایک سوٹ ڈال دیں یا ایک احرام ڈال دیں، ایک چپل میں پہن کے جاؤں گا۔ میں اتنا آسان رہتا، مجھے کسی کی محتاجی نہ ہوتی۔ آتے ہوئے میں بس پہ بیٹھنے کے وقت کھجوریں لیتا اور میں کھجوریں لے کے پیک کر کے ان کو ہاتھ میں پکڑ لیتا، بس
مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اور وہ اب زمزم تو آنے نہیں دیتے، وہاں وہ آ کے دیتے ہیں ایئرپورٹ میں، تو مجھے تو اب میں احسان لینا تھا یا 700-800 روپیہ ضائع کر کے، ریال ضائع کر کے احسان لینا تھا، سمجھ آ گئی؟ اس لیے میرے دوست وہ بھی خریدنا پڑتا ہے، جی جی جی، وہاں فری ملتا ہے پینے کے لیے، ہاں جتنا آپ بھر لیں وہ ایئرپورٹ تک آئے گا، آگے نہیں آنے دیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات۔ توبہ کے ثمرات میں عرض کر رہا تھا، توبہ کیا معنی ہے؟ آپ نے دنیا چھوڑ، یہ بھی توبہ ہے، نماز کا وقت ہے، دنیا چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی طرف آ جائیں، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس طرح کام آپ کی زندگی کا حصہ ہوگا، آپ مختلف شعبوں میں جائیں گے، بڑے بڑے کام کریں گے، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی آپ کی، جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے عہدہ بھی اچھا ملے، عزت بھی ملے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سن لیں، نماز پڑھنے اور پڑھانے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، وہ مومن کی نماز مومن کی معراج ہے میرے دوست، یہ اللہ کو ملانے والی، اس کے ہر سجدے سے میرا اور آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر سجدے سے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ کالا یہود بولے اللہ